بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے صبح وطن، جو کہ صبح سویرے لائیو لے کے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور ایک بات کوئی نہ کوئی ضرور آپ سے میں شیئر کرتا ہوں، پھر پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہے ذمہ داری جو ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہے احساس ذمہ داری۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ جب آپ کو احساس ذمہ داری ہوگا تو پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ صبح سویرے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم، ہمارا سٹاف، ہمارے اسپاٹ بوائز، ہمارے کیمرہ مینز، ہمارے لائٹ مینز، ہمارے ڈی او پیز، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے سارے لوگ جو ہیں، ہم اکٹھے ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اتنے منٹ رہ گئے، ہم نے لائیو جانا ہے، یا ہمیں لائیو جانے سے پہلے یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنی زندگیوں میں جانتے ہیں کہ آپ والد کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ شوہر ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، والدہ ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی رشتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ذمہ داری، اور پھر اس ذمہ داری کا احساس ہونا، یہ آپ کو مزید ایک ایسی شخصیت بنا دیتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور احساس ذمہ داری اچھی چیز بھی ہوتی ہے، آپ اپنے کاموں کو بہتر اور وقت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جی، یہ چیزیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کس طرح سے ہے۔ آپ کے پروگرام کا، یہ آپ کا پروگرام ہے صبح وطن، کہ ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا کرتے ہیں، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، جو آپ لائیو کالز کرتے ہیں ان میں آپ سے گفتگو ہوتی ہے، آج کی کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جی، آپ نے ٹھیک سنا ہے، یہی موضوع ہے ہمارا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماجی دباؤ کا اسلامی حل۔ ہم اپنی معاشرتی طور پہ ارد گرد لوگوں کے بارے میں جو چیزیں سوچتے رہتے ہیں، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، لیکن لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے حل کیا ہیں؟ دین اسلام ہمیں اس کا صحیح راستہ کیا بتاتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج آپ کا خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ بھی ہم شامل کرنے والے ہیں، حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے، ایک سرپرائز بھی ہے، اور بڑا اچھا پلیزنٹ سرپرائز ہے، جس کے بارے میں آپ کو اس سیگمنٹ میں بتاؤں گا۔ میرے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دوں، پھر چند چیزیں اور آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں قاری اوکاشا عمران صاحب۔ قاری صاحب کو السلام علیکم کہیں گے۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیسے؟ جی الحمدللہ۔ قاری صاحب، آپ تھوڑے مجھے کنفیوز لگ رہے ہیں، یا تھوڑے مجھے آپ لگ رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنی کسی زون میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ آپ نہیں کچھ نہیں سوچ رہے، آپ بالکل ریلیکس ہیں؟ بالکل ریلیکس۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے جی، قاری صاحب ریلیکس ہے۔ اور ایک اور اچھی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ جی۔ لے جی، چند ایک چیزیں اور بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، دارالسلام انٹرنیشنل اس میں شامل ہیں تعاون کرنے والوں میں، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ اشتراک کیا ہے حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے تو بات کرنے کے لیے ہمارا جو نمبر ہے 04211170000، یعنی 042111700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کریں گے، ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند رکھیں گے اور ہم سے بات کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی۔ ہمارا نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ ڈائل نہیں کریں گے، اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے جو کہ کل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو کہ ہے 0321024100۔ میں دہرائے دے رہا ہوں، 0321024100۔ اس پہ بھی آپ اپنے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمیں آڈیو اور ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ ایک سہولت آپ کے لیے اور کر دی گئی ہے، اور آج ہمارا چونکہ سیگمنٹ بھی ہے تو اس پہ تفصیل سے بات بھی ہوگی۔ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी काशा इरफान साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। रामी भाई कारी साहब ने जो खूबसूरत आयात तलावत फरमाई हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों को एक ख़ास नसीहत की है कि अगर मैंने तुम्हें नेमत दी हो माल की और औलाद की, तो इन दो नेमतों में इस कदर मशगूल ना हो जाना कि अल्लाह ही भूल जाए, कि अल्लाह ही भूल जाए, अल्लाह का जिक्र ही तुम्हें याद ना रहे जी। तुम नमाज़ें छोड़ बैठो, तुम कुरान छोड़ बैठो, तुम ज़िक्र अज़कार छोड़ बैठो कि जी मुझे मशगूल बहुत हूँ जी, मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर व बेशतर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो कहते मेरे पास टाइम नहीं, क्या है, बिज़नेस बहुत है, बिज़नेस की मीटिंग, बिज़नेस के लेन देन में रात दिन खप रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई कि ऐसा नहीं करना कि तुम्हारे बिज़नेस, तुम्हारे मालो दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। और अगर अल्लाह ने नेमत माल की दी हुई है तो उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करके अपने आखिरत का कुछ ज़रिया बना लो जी। इससे पहले पहले कि वो वक़्त आ जाए जब ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तुम कहोगे अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दो तो मैं तो बढ़िया नेकियां करूँगा, मैं बड़ा सदका खैरात करूँगा, मैं बड़े रफ़ाई काम चलाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर नहीं। फिर अल्लाह कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक़्त पूरा हो जाए तो एक लम्हे की भी मज़ीद उसको मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। कुछ तो वो हैं कि जिनको ये मोहलत दी नहीं जाती और वो अचानक ही फौत हो जाते हैं, और कुछ वो हैं जो मोहलत मांगते हैं कि अल्लाह अगर मोहलत दे दे तो फिर मैं ये काम करूँगा, लेकिन फिर मोहलत नहीं मिलती है। तो उससे पहले पहले अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करके गरीबों पर, यतीमों पर, मस्कीनों पर, रिफाई इदारों में, नेकी के कामों में लगा कर सदका जारिया करके अपनी आखिरत संवार लें। अल्लाह ताला हम सब को ये तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उस्मान रिपेयरिंग लैब हैं जी, महानूर तुफ़ैल हैं, ईमान फ़ातिमा हैं और फिर इरफात शेख हैं। ये सब हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बल्कि कहती हैं, ईमान फ़ातिमा कहती हैं क्या हाल है आपका भट्टी साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं आप साथ इकट्ठे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और फिर आगे लिखे, भाई मुझे एक शिकायत है आपसे कि आप डेली प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते, नहीं होता अपलोड। ऐसा वैसे कभी कभी हो जाता है लेकिन रूटीन में अपलोड हो रहा होता है। बल्कि परसों मुझे एक बड़े मेरे प्यारे भतीजा कह लें जी, उनका भी मैसेज आया, मुझे रात गए और उन्होंने कहा कि जी ये 2 दिन पहले वाला जो था प्रोग्राम अपलोड नहीं हुआ तो उसकी क्या रीज़न है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मेरे ख्याल में कोई डिले कभी कभी आ जाता है, लेकिन हम रूटीन में करते हैं। लेकिन फिर भी टीम हमारी इसको नोट कर लें जी, डेली अपलोड कर दिया करें, हमारे व्यूअर्स ने देखना होता है।
جلدی سے آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیے جی بڑی فیمنن سی اس کی شروع میں ہی آپ دیکھیں پرپل اس کا شیڈ ہے اور یہ آج کی کتاب ہے اے میری بہن. باقاعدہ مخاطب کیا گیا ہے بہنوں کو, اور ان بہنوں کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ صرف بہنیں, اس میں مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, سارے رشتے اس میں یکجا ہو جاتے ہیں. اور یہ کتاب اس قدر خوبصورت کتاب ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گود جس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اگر وہ دین کو سمجھتی ہوگی, صحیح دین کے راستے پہ چلتی ہوگی, تو پھر وہ کس طرح سے تربیت کر سکتی ہے. نہ صرف وہ ماں بلکہ وہ بیٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہوگی, تو وہ اپنے شوہر کو, اپنے گھر کو, اپنے گھر والوں کو بھی دین پہ کس طرح چلا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اس کو دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے. چند ایک لائنیں جو اس میں ہیں کہ اسے پڑھیے بھی اور خاندان کی محترم خواتین کی خدمت میں بطور تحفہ بھی پیش کیجیے, کیونکہ یہ کتاب شوہر کے حقوق, بچوں کے حقوق اور اسی طرح سے باقیوں کے حقوق اور ان کے مفادات کی نگہبانی اور اولاد کی تربیت کے گر سکھاتی ہے. شرک, دروغ گوئی, غرور, تکبر, بغض, حسد, کدورت اور اسی طرح سے غیبت اور چغل خوری سے دور رہنے کا سلیقہ بھی عطا کرتی ہے. دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری بہنوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو مسلم لائبریری میں ہونی چاہیے. ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. میں اس کے چند ایک اوراق پڑھ رہا تھا, اتنی خوبصورت تفصیل ہے اور باقاعدہ تفصیلات کے ساتھ اس میں حکایات درج ہیں, اس میں آیات کے ساتھ تراجم کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں, احادیث کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے خواتین پہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سر انجام دے سکتی ہیں. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شورومز, تمام آؤٹلیٹس پہ دستیاب ہے, آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, فزیکلی وہاں سے آپ کو مل جائے گی. اگر آپ آن لائن آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں تو آرڈر پلیس کر کے آپ اس کو اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں. سو آج کی کتاب اے میری بہن, ہماری بہنوں کے لیے, گھر کی خواتین کے لیے کتاب بہت کارآمد ہے. لیں جی, اس کے ساتھ ہی کرنے کا کام بھی مفتی صاحب سے جان لیتے ہیں. سر بتائیے. کرنے کا کام, آج آپ نے کہا لوگ کیا کہیں گے. جی, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ واہ واہ کریں گے اگر آپ اس جیسے بن جائیں جیسے لوگ چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں. اچھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے فیشن انڈسٹری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جی, آپ کے ڈریس ڈیزائنر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ میری طرف اشارہ تو نہیں کہ آپ کے ڈریس, کیونکہ جی کپڑوں کے بارے میں ہم تھوڑے سے, آپ کا میک اپ انڈسٹری کہاں سے کہاں یہ پہنچ اگین میری طرف اشارہ ہو رہا ہے شاید صرف اسی لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا, شادی بیاہ کی تقریبات ہوں, عام روزمرہ کی تقریبات ہوں, یا گھر سے ایون باہر نکلنا ہو, جی, تو ہر بندہ اچھے سے اچھے بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ میرے بارے میں اچھا ہی کہیں. جی, تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جی, جی, کہ آپ ایک ایسی ہستی بن جائیں کہ دنیا میں ہوں تو لوگ ملنے کے لیے ترسیں, جی, اور دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کی یاد میں آنسو بہائیں, اللہ اکبر, اور آپ کے تذکرے سے لوگوں کی محفلوں میں رونق آ جائے. ایسی ہستی آپ بننا چاہتے ہیں؟ یقیناً, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا, دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, ابھی اللہ کی خاطر وہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے, فرائض کی ادائیگی کرتا ہے, نوافل کی ادائیگی کرتا ہے. اللہ کا محبوب جب بن جاتا ہے نا, تو اللہ آسمان میں اعلان کرتا ہے جبریل کو بلا کر, جبریل یہ میرا محبوب ہے, تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. تو جبریل فوراً حکم کی تعمیل میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, اور پھر جبریل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ ان فلانا یحبہ اللہ فاحبوہ, فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے, اے فرشتوں تم بھی اس کو محبوب بنا لو. تو ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ آسمان والوں کا محبوب بن جاتا ہے, ثم یوضع لہ القبول فی الدنیا, پھر دنیا میں بھی اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے, وہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے. آسمان والوں کے بعد زمین والوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کیا ہستی ہے. جب اس کو ملیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, وہ نہ مل سکے تو دل گھبرا جاتا ہے کہ یار کہاں گیا, اور دنیا سے چلا جائے تو پھر لوگ آنسو بہائیں اس کی یاد میں. وہ محفل میں موجود ہو تو محفل کھلکھلا اٹھے. ایسی شخصیت بننا ہے تو اللہ کا محبوب بن جائیں. اور اللہ کا محبوب بننا ہے تو فرائض کی پابندی کریں
اور نوافل کو ادا کریں، اللہ کا محبوب بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ ویسے مفتی صاحب کے بارے میں یہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور میرے ایکسپیرینس پہ رہتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں مفتی صاحب سے، پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب نہیں آئے آج، اب مفتی صاحب کدھر ہیں؟ اور یہاں پہ جیسے آپ کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اس وقت آپ پہ بھی رشک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ آمین تعالیٰ ہمیں ایسا آمین بنا آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ام کلثوم صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں والی سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ مفتی صاحب کا ہم پروگرام دیکھتے ہیں اور اس سے کافی مستفید ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں، اللہ آپ کو صحت دے، فرمائیے، دعا کروانا چاہ رہی دوائی لیتی ہوں تو اثر نہیں کرتی، اچھا تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں یا پھر ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اگر کوئی اچھا دوائی وغیرہ بتا دیں۔ میرے اکثر پتوں وغیرہ میں درد رہتا ہے، جب وہ چیک اپ کراتی ہوں تو بظاہر کوئی بھی بیماری معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آسانیاں کریں جی، اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شکریہ آپ نے کال کی ہے، ٹریٹمنٹ جاری رکھیے گا میری بہن، میں مفتی صاحب سے دعا کے لیے بھی کہتا ہوں سر۔ جی اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ تو ایسے مریض جن پر دوائیاں اثر نہ کریں، جی ان پر پھر اثر کرتا ہے وظیفہ، جی کیوں نہیں کرتا؟ ان پر پھر اثر کرتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیع البطلہ، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت برکت ہی برکت ہے، اس پر عمل کریں برکت ہی برکت ہے۔ اور ایسے مریض جو شدید ترین بیمار تھے اور کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تھی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، جسم کے بال جھڑ چکے تھے، شکل ڈراؤنی بن چکی تھی اور گھر سے خوشیوں کا خروج لگ چکا تھا، کوئی خوشی نہیں، حالانکہ دنیا کی ہر نعمت گھر میں موجود ہے، ان پر جب سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی، ان سے کہا گیا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں تہجد کے ٹائم اٹھ کر۔ تو تہجد کے ٹائم ساری نہیں پڑھے، نہ پڑھیں، 2.5 پارے نہیں پڑھے جاتے تو نہ صحیح، 2 رکوع پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، چند آیات ہی پڑھ لیں اور وہی رپیٹ کر لیں تہجد کی نماز میں، تو اللہ کی رحمت سے 1 ہفتے کے اندر اندر مریض کا خود فون آیا ڈاکٹر صاحب کو جی کہ جناب میرے گھر میں اتنی خوشیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ اور میری طبیعت میں ایسی بہتری، ایسی رونق آئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو میری بہن کو اہتمام کرنا چاہیے سورہ بقرہ کی تلاوت کا، ٹھیک ہے خود پڑھیں بھی اور جب سونے لگیں تو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سو جائیں، ٹھیک ہے، تلاوت چلتی رہے، سنتے سنتے اللہ سو کی جائیں۔ رحمتیں دیکھیں۔ پھر انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں ہفتے 10 دن کے بعد اگر یہ کرنے عمل کے کر بعد لیں کہ کیا فرق پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اللہ بہن تعالیٰ کو صحت شفا دے، دے تندرستی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ام حافظ فیصل آباد سے کال کریے، شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی مجھے پوچھنا تھا کہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر کئی دفعہ اشراق کا بھی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اچھا جی، پڑھیں گے یا سنت فجر کی؟ سمجھ لگی جی، سنت فجر کی پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں سر، فرمائیے۔ پہلی بات تو میری بہن عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو آنکھ اشراق کے بعد جا کر کھلتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور بلا وجہ جاگتے ہیں اور فضولیات میں جاگتے ہیں، کھانے پینے میں، ہنسی مذاق میں، گپ شپ میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر فجر کے ٹائم پر جاگ نہیں آتی، بلکہ جگانے پر بھی جاگ نہیں آتی۔ جو بندہ سوئے گا ہی 2 بجے آج کل اور 3:30 اذان ہو جاتی ہے فجر کی، اس کو 4 بجے آپ اٹھائیں تو اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا، نہیں اٹھے گا، اٹھ سکے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سونے کی عادت ڈالیں تو جاگ آئے گی۔ تو جب بھی جاگ آ جائے تو سنتے معاف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتے نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں چھوڑی ہیں، حالانکہ سفر میں ڈسکاؤنٹ ہے نا اسپیشل، لیکن فجر کی نماز کی سنتے آپ نے سفر میں بھی پڑھی ہیں۔ ٹھیک تو یہ میری بہن جب اٹھیں گی نماز مکمل 4 رکعت ہی پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری والدہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں، ماشاءاللہ بھائی میرے کوئی مالی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، جی لیکن وہ والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، والد میرے دنیا سے چلے گئے ہیں تو والدہ بھائی لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن وہ ان کی زیادہ کیئر نہیں کرتے،
تو والدہ میری شدید ڈپریشن میں چلی گئی ہیں. تو ہر وقت وہ روتی ہیں، ہر وقت وہ روتی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتا. لیکن ہم بیٹیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بہت پڑھتی پڑھاتی ہیں، درود شریف کا ورد بھی کرتی ہیں، نماز قرآن پاک پڑھتی ہیں. ان کی نا آنکھوں کی نظر بھی کم ہو گئی ہے، ایک آنکھ کی تو چلی گئی ہے نظر نا، تو وہ آپریٹ بھی کروایا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے گئی ہیں نا کہ وہ ہم سمجھاتے ہیں فون کر کے، لیکن ان کو وہ رونا نہیں ان کا بند ہوتا. ہر وقت وہ روتی ہیں، ہر وقت وہ روتی ہیں. پلیز مفتی صاحب سے کہیں کہ کوئی ایسا عمل ہی بتا دیں یا کوئی ایسا بتا دیں کہ ان کے دل دماغ کو سکون مل جائے. اللہ پاک آسانیاں کریں جی. ویسے بڑا تکلیف دہ عمل ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو آپ بتا رہی ہیں. بہرحال شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. بیٹیاں کہتی ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بیٹیاں سب کچھ کر سکتی ہیں. کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر بیٹے خدمت نہیں کر رہے اور بیٹیاں دیکھ رہی ہیں والدہ تکلیف میں ہے اور بیٹیاں محسوس بھی کر رہی ہیں تو بیٹیوں کو آگے بڑھ کر والدہ کی خدمت کر لینی چاہیے. باری باری جو بیٹیاں ہیں وہ اپنی والدہ کو اپنے پاس لے آئیں گھر میں. 8-10 دن ایک گھر میں رہے، 8-10 دن پھر دوسرے گھر میں رہے، پھر تیسرے میں چلے جائے اور پھر مہینے کے اینڈ پر بیٹوں کے پاس چلے جائے. تو باری باری بانٹ کے خدمت کرے. سب کی والدہ ہے تو بیٹیاں تو بہت قریب ہوتی ہیں. تو یہ بیٹی جو کہہ رہی ہے نا بیٹیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. بیٹیاں سب کچھ کر سکتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. تو بیٹوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، والدہ کی خدمت کریں. اصل میں اس بڑھاپے میں سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ رات کا، جب نیند نہیں آتی بزرگوں کو. وہ دن کو بھی سو لیں تھوڑا سا تو رات کو پھر نیند نہیں آتی. اب بچے جو ہیں ظاہر ہے کام کاج میں مصروف ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بیٹا کوئی ایک بیٹی دادی کے ساتھ اٹیچ کریں. کوئی جو دادی کے پاس سوئے، دادی اٹھے تو وہ بھی اٹھیں، دادی جاگے تو وہ بھی جاگیں. اور دن کے ٹائم جو بچے گھر پر ہوں ان کو دادی کے ساتھ اٹیچ کریں. ایک ہماری فیملی میں بہت اچھا ایک دوست نے کیا ہوا تھا بندوبست. ان کے ایک بزرگ معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا، وہ 4-5 بھائی تھے، اپنی تمام بچوں کی پاکٹ منی دادا جی کو پکڑائی ہوئی ہے. وہ بچے صبح سکول جانے سے پہلے بھی جاتے ہیں دادا کے کمرے میں، دادا جی پاکٹ منی دے، سب پیسے لے رہے ہیں، دادا جی نکال کے دے رہے ہیں. تھوڑا سا وقت ہوتا نا اچھا. پھر سکول سے واپس آتے ہی سب نے سلام کرنے جانا ہے، پھر پیسے چاہیے، پھر دادا جی کے پاس. تو اس طرح دادا جی ان کے فیورٹ بنے ہوئے تھے اور بچوں کے ساتھ ان کا پیار بھی بڑا تھا. تو دادا جی کا وقت بھی اچھا گزرتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بندوبست کریں نا کہ دادا جی کی دادی کے ساتھ بچے اٹیچ ہو جائیں، نانی کے ساتھ بچے اٹیچ ہو جائیں اور ان کی خدمت کریں. تو ان کو وقت چاہیے، اس وقت ان کو دولت نہیں چاہیے، ان کو دعائیوں کی کام ضرورت ہے، ان کو آپ کے وقت کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پاس بیٹھیں، باتیں کریں، ان کا دکھ سنیں، تو یہ صحت مند ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانیاں کریں جی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم صاحبہ ننکانہ سے کال کریں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. بھائی مجھے نا ایک بات بھی کروانی، میرے دادی کی 6 سال ہوئے. پہلے ایک بیٹا ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ایک بیٹا ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب 3 سال ہو رہے کنسیو بھی نہیں ہو رہا. تو مجھے دعا کروانے میں بہت پریشان ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے. اللہ پاک آسانیاں کریں جی. بھی پوچھنے ہیں. نماز پوچھیں. اچھا نماز 5 وقت کی پڑھتی ہیں آپ؟ ہاں جی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جس سے ٹائم مس بھی ہو جاتی ہے کوئی. اچھا جی. اور علاج بھی جاری ہے آپ کا؟ ہاں جی میں بہت پریشان رہتی ہوں، سر میں اتنی درد ہوتی ہے، سوچ اتنی آتی ہے کہ کیا بنے گا میری لائف کا. اللہ پاک آسانیاں کریں جی. شکریہ آپ نے کال کی ہے. مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے سوال. میری بہن پریشان ہونے کی تو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ بچے اللہ کی عطا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مکس کر کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں بھی دیتا. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ کی 11 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے اللہ نے اولاد دی ہے، باقی سے نہیں دی. اور انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے اور شاندار زندگی گزاری ہے، امت کی رہنمائی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. وہ اس طرح مایوس تو نہیں ہو گئی لو جو میرے سر میں درد ہو گیا یہ ہو گیا. زیادہ سوچیں نا، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا علاج بھی جاری رکھیں. طب نبوی میں اس بیماری کو اٹھرا کہتے ہیں اور اس کا بڑا اچھا علاج ہے. یہ جو دیسی کیم ہے نا، میں طب نبوی کہہ رہا ہوں، دیسی کیم جو ہے حکمت میں اس کا بڑا اچھا علاج موجود ہے جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں ان کا. تو میری بہن دیسی علاج بھی کروائیں اور اللہ کا ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. آپ کو پاس وہ وقت ہے، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا وقت دیا ہوا ہے.
آپ دروشی پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں, دنیا کی فکر نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد بھی دے. نیک صالح اولاد کے لیے دعا کریں, رب حب لی من الصالحین, اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما دے. آمین. ٹھیک تو ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو اولاد بھی دے, صحت اور تندرستی بھی دے. تو نماز کہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی, نہیں چھوڑنی چاہیے نا. روٹی تو نہیں ہم چھوڑتے, نہیں چھوڑتے نا, بھوک لگتی تو فوراً پڑھتے ہیں. تو نماز کی بھی چاہت ایسی ہونی چاہیے کہ وقت ہو جائے تو سب کام چھوٹ جائے. بس نماز نماز ہے, ٹھیک. تو نماز پڑھنی چاہیے باقاعدگی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. سارہ ملک صاحبہ راولپنڈی سے کال کر رہی ہیں جی. شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. ایک تو میں نے یہ بتانا ہے کہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے. آپ دونوں کا پیئر بہت اچھا ہے, ورکنگ لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ میرے ابو کو 2021 میں کرونا ہو گیا, اس کے پیرالسس بھی ہو گیا. وہ بیڈ سے بالکل نہیں اٹھ سکتے تھے, اور ابھی جنوری 2025 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جو 4 سال میرے ابو بیڈ پہ ہیں, مطلب ان کو خود ہی ہم کھلاتے پلاتے تھے, پیمپرز ان کو یوز کرتے تھے. تو کیا ان کا جو رمضان گزرے ہیں 4, کیا ان کی کوئی زکوٰۃ یا کا لگتا ہے یا نہیں؟ فدیہ آپ جاننا چاہ رہی ہیں اس کا؟ ہاں جی, فدیہ. اچھا چلیں, اللہ آپ کو صحت دے جی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی, جیسا آپ نے والد کے بارے میں بتایا, تو ان کے درجات بلند کریں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. جواب ابھی لیتے ہیں مفتی صاحب سے. سر فرمائیں. ہاں جی, ہماری بہن نے پوچھا کہ بزرگوں کے روزے رہ گئے ہیں, تو روزے اگر اولاد مل کے رکھ دے بزرگوں کے تو یہ بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میت روزے نہ رکھ سکے روزے کی اولاد رکھے, اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے, سارے روزوں کا فدیہ دے, 4 سال کا جیسے وہ فدیہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے پاس یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں, کچھ ریٹن میں بھی چیزیں ہیں. سب کچھ جاری رکھیں گے, لیکن ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سب کچھ جاری کریں گے دوبارہ. یوٹیوب کے لائیو لنک پہ میرے پاس ایک کمنٹ ہے, اور بلکہ پوچھا گیا ہے, اور پوچھنے والے ہیں عثمان ریپیرنگ لیب. لکھتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وظیفہ بتا دیجئے. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ آپ کے دل میں موجود ہے جی, کہ آپ ان سے محبت کتنی کرتے ہیں. جی. ایک استاد نے ایک شاگرد کے سوال کے جواب میں یہی طریقہ ان کو بتایا. وہ کہتے جی میں نے دیدار کرنا کیسے ہوگا. جی. ان کا بیٹا آپ میرے گھر دعوت پہ آ جاؤ, رات کا کھانا کھاؤ اور رات میرے پاس رہو, صبح بتاؤں گا. تو رات کو استاد محترم نے شدید نمک اور مرچ والا کھانا کھلایا, اور شاگرد کو پانی نہیں پینے دیا, اور کہا سو جو ایسے صبح اٹھ کے بات کریں گے. اب وہ ساری رات پیاس کے مارے وہ خواب میں اٹھے تو اس کو پانی نظر آئے, جاگ رہا ہے تو پانی نظر آئے, سوتا ہے تو پانی نظر آئے, ساری رات اسی طرح پانی پانی کرتا رہا. صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کیسی رات گزری. استاد جی توبہ توبہ توبہ, تمہارا کھانا کھوایا وہ ساری رات ہوتا ہی نہیں. انہوں نے پھر کیا ہوا؟ کہتے جی میں سوتا تو آنکھ لگتی تھی تو پانی ہی پانی, چاروں طرف سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا, اٹھتا تھا تو آنکھوں کے سامنے پانی, لیکن پینے آپ نے دیا نہیں. ان کا بیٹا دیدار مصطفیٰ چاہیے تو محبت ایسی کرو کہ سوتے جاگتے آپ کو دیدار ہی نظر آئے اور کچھ ہی نظر ہی نہ آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب آپ کی محبت, آپ کی چاہت, آپ کا پیار اس لیول پر پہنچ جائے گا نا, جس لیول پر آپ کے بھی پیاس پہنچی تھی, پھر آپ کو دیدار ہوگا. آپ اتباع نبوی میں اتنے آگے چلے جائیں تو یہ اپنے اپنی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی محبت کریں اور خالص محبت کریں, سچی محبت کریں, تو آپ کو دیدار ہو جائے گا. میں بڑا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن چلیں یہاں پہ رک جاتے ہیں. ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. مسز شبیر صاحبہ سرگودا سے کال کر رہی ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کی ہے, پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نا تقریباً 12-13 سال سے سر درد کا مسئلہ ہے, اور میں اپنا ہر ٹریٹمنٹ کرا چکی, ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہوں, ٹیسٹ بھی میرے سارے کی, اتنی زیادہ ٹریٹمنٹ اور میڈیسن کے باوجود مجھے فرق نہیں پڑتا. میڈیسن لیتی ہوں تو کچھ بھی مجھے فرق رہتا ہے, پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. آپ پلیز مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ, مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کوئی میڈیسن میرے اوپر اثر نہیں کرتی ہے, کوئی میڈیسن بھی,
تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب سے پوچھ کے دیجیے. جی میں ابھی پوچھ دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. مفتی صاحب فرمائیے. ایسی درد جو جسم میں ہو رہی ہو، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعا بتائی ہے کہ اس جسم کے حصے پر، جسم جہاں پر بھی درد ہو، ادھر ہے بازو میں، ٹانگ میں، جیسے سر میں ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، اپنا ہی ہاتھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ دعا مختلف کتابوں میں آپ کو تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بھی ملے گی. اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ 7 دفعہ پڑھیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بے شمار مرتبہ سر درد میں، پہلو کی درد میں، ادھر ادھر درد میں، اس کو میں نے جب بھی پڑھا اللہ نے مجھے تو شفا دی ہے. جی ٹھیک. تو 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ کر اپنے آپ کو خود ہی دم کر لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. شازیہ صاحبہ گجرات سے کال کر رہی ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کی ہے. سوال پوچھیے کیا ہے آپ کا؟ جی میں نے مجھے سوال کرنا ہے. جی کریں، سوال کریں. جی ان سے کہنا تھا ہمارا بھائی نا باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں تو وہاں بڑے زیادہ پریشان ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں. نہیں باہر کے ملک گئے ہیں اور پریشان ہیں، پریشانی کیا ہے؟ ان کو نا کام نہیں ملا ادھر سے. اچھا دے دیا تو بیچارے ادھر فیل ہو رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیجیے. اللہ پاک آسانیاں کرے. سر فرمائیے. اللہ تعالیٰ تو آسانیاں فرمائے. ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحم فرمائے. لیکن یہ کیسی دیکھیں غلط فہمی ہے کہ جتنے پیسے ویزے پر لگائیں اتنے سے پاکستان میں کام کرتے، ہر روز رات کو والدین کے پاس، بیوی بچوں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس بھی ہوتے اور اللہ روزی بھی ضرور دیتا کھانے کے لیے. آزاد ویزے پر وہاں پر جا کر لوگ چوکوں میں بیٹھے ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہیں، کوئی لے جائے ہمیں، کوئی مزدوری پر ہی لے جائے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ میں بہت ستم ظریفیں دیکھی ہے. ہزاروں کے حساب سے لوگ صبح سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ادھر کھڑے ہوتے ہیں نا سڑکوں چوکوں میں، وہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی مزدوری پر لے جائے. اور 96 میں ہم وہاں پر تھے تو 20 ریال مزدوری تھی. آپ 20 ریال میں کھانا کیا کھائے گا، رہائش کیا رکھے گا، اور وہ بھی اس دن جس دن مزدوری مل جائے. تو یہی صورتحال آج کل بھی ہے. یورپ سے ویڈیو آ رہی ہیں، دبئی سے آ رہی ہیں، سعودیہ سے آ رہی ہیں، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے آ رہی ہیں کہ لوگ چوکوں میں کھڑے ہیں کہ بھائی کوئی مزدوری پر ہی رکھ لے. کسی دن مل جاتی ہے، کسی دن نہیں ملتی. تو وہ آزاد ویزے پر نہ جائیں نا بھائی. جتنے پیسے آپ نے ویزے پر خرچ کرنے ہیں اتنے پیسے لگا کے پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹا کاروبار، نظامی بھائی نہایت چھوٹا کاروبار بھی کوئی کرے نا تو شام کو روٹی باعزت طریقے سے وہ بھی کھا لیتا ہے. تو اللہ خدا را ایسے نہ کریں کہ باہر کے لالچ میں اپنے آپ کو بھی پریشان کریں، والدین کو بھی پریشان کریں، بیوی بچوں کو بھی پریشان کریں، اور خود وہاں پر دکھی کہ کھانے کو کھائیں کیا، رہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ان کو کاؤنٹ کرنی چاہیے. اپنے ملک میں بھی اللہ نے وسائل رکھے ہیں. آپ اتنے پیسے لے کر مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی کاروبار شروع کر دیں، اللہ ضرور برکت دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا لائیو کمنٹ میں میرے پاس کچھ کویسچنز ہیں اور کچھ کمنٹس بھی ہیں. عرفات شیخ ہمیں بہت دعائیں دیتی ہیں. ہماری یہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں. آپ کے بچوں کے لیے جو آپ دعاؤں کا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے. جی ہم ان کو دعا دیتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے قاری صاحب آپ کی آواز کے بارے میں، آپ کے پڑھنے کے بارے میں کہہ رہی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا ہے آپ نے. اور اس کے ساتھ آگے لکھا گیا ہے کہ عرفات شیخ لکھتی ہیں کہ استاد محترم مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، میں روز صبح کام کرتے ہوئے یوٹیوب پر سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتی ہوں، کام بھی کرتی ہوں اور تلاوت بھی سنتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. شاہدہ عدیل لکھتی ہیں بعض اوقات کہیں مہمان جا کے نماز پڑھ لیں تو لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جی آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں بڑی نمازی بنی پھرتی ہے. ویری سیڈ. بہت بری بات ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اچھا فیل ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو نماز کی نماز تو نماز ہے، وقت ہو گیا تو انہوں نے پڑھ لیا، یہ بہت اچھا کیا ہے. جی.
تو اگر تعریف نہیں کرتے تو کم از کم اس طرح کے برے ریمارکس بھی نہیں دینے چاہیے. نہیں دینے چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی ہے ابھی، آپ کو توفیق نہیں ملی ہے، آپ نے نہیں پڑھی، تو کم از کم پڑھنے والوں پر نکتہ چینی تو نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے، کوئی برا تو نہیں کیا. تو جنہوں نے کر لیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لوگوں کی پرواہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. خود پڑھ نہیں رہے اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بڑی نمازی بنی پھرتی ہے. تو اللہ نے نمازی بنا دیا ہے نا، تو آپ بھی کوشش کریں کہ بن جائیں. آپ بھی کوشش کر کے اچھے کام میں تو دوسروں کی پیروی کر لینی چاہیے. اور ہم برے کاموں میں کاپی کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن اچھے کاموں میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. آمین. لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. جو کام کرنے والا ہے، خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، کسی مدد کا کام ہے، یا اپنی ہی کسی بہتری کا کام ہے جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کر لینا چاہیے. لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا. خیر جی، ایک کالر ہے. السلام علیکم. زین اختر صاحب حیدرآباد سے کال کر رہے ہیں. شکریہ آپ نے کال کیا ہے بھائی. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. سر سوال یہ ہے کہ گائے کو سینگ جلانا کرنا کیا اسلام میں جائز؟ جی دوبارہ پوچھیں. جی میں کہہ رہا ہوں گائے کے سینگ جلانا یا ختم کرنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آیا. ٹیم ہمیں بتائیں کیا کہہ رہے ہیں زین بھائی ہمیں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ گائے کے سینگ جلانا یا ختم کرنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا. مجھے بالکل ہی سمجھ لگی کیا کہہ رہے ہیں. 3 دفعہ انہیں بولا ہے اور ہمیں کوئی بات نہیں. خیر دوبارہ ان کی اگر کال ملے گی تو ہم ان سے پوچھ کے بات کر لیں گے. اچھا ریٹرن میں بھی میرے پاس کچھ ہے. ریٹرن میں کیا ہے جی، پوچھا گیا کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تشریح معتبر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ جدید سہولتیں جو ہیں نا جی، یہ واقع بہت قابل قدر ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے والے کے پاس خود کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ یہ آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دیں گے. جی، جب اے آئی سے غلطی ہوگی تو اگر آپ کے پاس ذاتی علم نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح بتا رہا ہے کہ غلط؟ میرا ذاتی تجربہ ہے. ذاتی تجربے کے طور پر میں نے اپنے تھیسس میں ان سے پوچھا کہ میرے ٹاپک پر کوئی چیز موجود ہے، تو مجھے انہوں نے ایک بہت بڑی کتابوں کی لسٹ، مؤلفین کے نام اور جس ادارے نے پرنٹ کیا ان کا نام لسٹ بنا کے دے دی. میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہ رہا جی، کہ اتنی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں. جب میں نے لاہور کے ایک مکتبے سے رابطہ کیا کہ جناب آپ نے فلاں رائٹر کی کتاب پرنٹ کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کس سال میں؟ رائٹر کو تو فوت ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ کس سال میں پرنٹ ہوئی؟ ہمارے ادارے نے تو پرنٹ نہیں کی. تو اس قدر غلط معلومات بھی یہ اے آئی سے مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بے شمار مرتبہ معلومات لینے کی کوشش، بہت اچھی معلومات بھی دیتا ہے، لیکن وہ معلومات جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں یا جتنی موجود ہیں، جتنی موجود ہیں، اور اس میں غلطی کا امکان بھی موجود ہے. جی، خاص طور پر شرعی علوم کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اے آئی نے احادیث دی، ترجمہ بھی کر دیا، لیکن حدیث من گڑت اور موضوع ہے اور اس نے اس کو صحیح لکھا ہوا تھا. جب میں نے اثر ریفرنس چیک کیا تو وہ بالکل ضعیف نکلی، موضوع من گڑت نکلی، اور انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے اس کو استعمال کرنے والا اگر خود عالم دین ہے تو وقت کی بچت کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، کوئی ترتیب لگانی ہے، جلدی سے حوالہ جات لینے ہیں تو لے لے، لیکن اس کے پاس اگر ذاتی علم ہے. اور وہ جن کے پاس ذاتی علم نہیں ہے ان کے لیے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو رلائی نہیں کیا جا سکتا اس نہیں، بالکل بھی. ٹھیک ہے، بلکہ آپ میرا نام لکھ دیں یا مفتی صاحب کا نام لکھ دیں یا قاری صاحب کا نام لکھ دیں تو آپ کو کچھ ایسی بھی ڈیٹیلز آ جائیں گی جو ہماری ہوتی نہیں ہے. وہ پہلے سے جو فکس فیڈ ہیں وہی دے گا سب کے بارے میں، کیونکہ کیومولیٹو یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے آپ کو ڈیٹا اکٹھا کر کے اے آئی بتا دیتا ہے، اور جہاں پہ ہمارا ڈیٹا ہے ہی نہیں تو وہ کیسے آ سکے گا. خیر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. قاری اکاشا عرفان صاحب آپ آئے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. قاری صاحب ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. بھٹ صاحب شکریہ. جی شکریہ، ایک ہی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. لے جی اس کے ساتھ ہی آپ ایک بریک لے رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن صرف اتنی بات نہیں کریں گے، اس کے حل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.